بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکمت نمبر 127 کہ عظیم دسترخوان پر بیٹھنے کی توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو حاصل ہے تو اگر آپ جنرس ہو تو دوسروں کو بھی بلائیں۔ ہمیشہ سے ہمارا یہ نعرہ رہا ہے کہ کم از کم 5 لوگوں تک ہم نے نہج البلاغہ کا پیغام انشاءاللہ پھیلانا ہے۔ اس حکمت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ غم جو انسان لونلی سا فیل کرتا ہے اور غمگین سا ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہے۔ تو بڑے مزے کا ہمارے پاس اس میں انشاءاللہ پیغام ہوگا۔ مولا فرماتے من قصر فی العمل ابتلی بالہم، جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، جو عمل میں سستی کرے، قصرہ یعنی وہ تقصیر سے یا کوتاہی کرے عمل میں، تو وہ ہمیشہ غمگین رہے گا کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ کیسے خوش رہ سکتا ہے وہ شخص جو اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل نہ کر رہا ہو۔ ولا حاجت للہ، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لا حاجت للہ کس کے متعلق کہا جا رہا تھا؟ لا حاجت للہ، لا حاجت للہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ فی من لیس للہ فی مالہ ونفسہ نصیب، جس کا اس کے اپنے مال اور جان میں اللہ کے لیے کوئی نصیب نہ ہو، کوئی حصہ نہ ہو۔ اب اللہ سے معاملہ ہی نہ کرے تو اللہ آپ کی پرواہ ہی نہیں کرے گا، اللہ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس کا ایک ظاہری ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا بڑے مزے کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات کا فلسفہ کیا ہے، ریزن اینڈ وزڈم بیہائنڈ all the trials and difficulties and challenges which we have in our life۔ مشکلات جو ہے وہ اللہ اس لیے کسی پر ڈالتا ہے تاکہ اللہ اس پر اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ واقعہ اچھی طرح میں سمجھا رہا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے گھر جاتے، دیکھتے اس کے گھر میں ایک مرغی ہے، مرغی دیوار کے اوپر کھڑی ہے اور وہاں وہ انڈا دے دیتی ہے، انڈا گرتا ہے زمین پر، گرتا ہے ایک کیل کے اوپر انڈا اتنے اوپر سے گرا اور نہیں ٹوٹا۔ نبی حیران ہوئے، کہا ہے یہ کیسے ہوا، یہ تو ٹوٹا ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں، میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب دنیا والے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا آئی ایم ویری اسپیشل، تو میرے ساتھ تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، آئی ایم آلویز ان ایز، میں مزے میں رہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مشکل تمہیں پیش نہیں آتی کسی بھی طرح کی؟ کہا نہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کی نہیں آتی۔ تو نبی نے کہا پھر تو مجھے تم پسند نہیں ہو، میں تمہارے گھر کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، حالانکہ اس نے کھانے کے لیے بلایا تھا۔ میرا لب و لہجہ اس لیے ایسا ہو گیا کہ میرے سامنے میرا پیارا بیٹا حسین جان بڑے انجوائے کر رہا ہے اور اس سٹوری کو سن رہا ہے۔ آئے حسین، دیکھیں کتنی خوبصورت فضا میں ہم ہیں، اور جس ویڈیو میں حسین ہو وہ تو سب اور زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھی تھی سٹوری، مزے کی تھی جی۔ تو اس میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ سے کچھ ٹیسٹ نہیں لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو آپ سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لا حاجت للہ، یا بہت بہت بڑی بات ہے، لا حاجت للہ۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مہربان ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک شخص کو دیکھا بڑا صحت مند اور بہت ہی مست سنا، تو پوچھا کہ تم کبھی بیمار ہوئے؟ اس نے کہا نہیں، میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ کہا اچھا کوئی مالی مشکل آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کوئی جانی مشکل آئی ہے؟ کہا نہیں، کبھی کوئی مشکل نہیں آئی۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ ایسے افراد کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ جس سے اس کے مال یا اس کی اولاد کے بارے میں کوئی ٹیسٹ، کوئی امتحان نہ لے۔ خود ہمارا بھی کبھی کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ غضب کیا ہے، نہیں، یہاں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے مال میں کوئی حصہ ہو اللہ کے لیے، ہماری جان میں کوئی حصہ ہو اللہ کے لیے، تو پھر بات بنتی ہے، وگرنہ بات نہیں بنتی۔ اور
اللہ ہی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. جس طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پرچم میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے حسین جان؟ امام زمانہ کے پرچم میں لکھا ہوا ہے البیعۃ للہ. کہیں آپ ریپیٹ کریں، بیعۃ للہ، بیعت اللہ کے لیے، سارا کے سارا کام اللہ کے لیے کرنا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس دنیا میں ہے وہ مال و جان ہے، اور اس میں اللہ کا ایک بہت بڑا یقیناً حصہ ہونا چاہیے. تو پھر پروردگار عالم ہم پر نظر لطف و کرم فرماتا ہے. چلتے ہیں آگے 128 نمبر شارٹ سینگز کی طرف، جہاں پر بہت ہی ایک مزے کا نیا ٹاپک ہے. ایسے ٹاپکس پر ہمارے پاس زیادہ تفصیل سے ہم باتیں کم کرتے ہیں. وہ ہے انسانی مزاج شناسی کے بارے میں، انسانی طبیعت کے بارے میں، کہ انسان مختلف انداز سے، مختلف اس کی طبیعتیں ہوتی ہیں. جیسے وہی آپ نے طب سنتی میں سنا ہوگا، سردی، گرمی اور خشکی اور رطوبت، نمی. تو مزاج کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں توقعوا البرد فی اولہ وتلقوہ فی آخرہ. صحت اور سلامتی سے مربوط ہے کہ جب سردیاں شروع ہوں، یعنی خزاں کا موسم ہو، تو اپنے آپ کو بچاؤ، اس سردی سے بچاؤ. اور جب آخری موسم ہو، بہار کی طرف جا رہا ہو اور سردیاں اینڈ پر ہو، تو پھر کیا کرو، اس کا ویلکم کرو، اس کی طرف اپنے آپ کو لے جاؤ، اس ٹھنڈ کو لے لو. خزاں والی سردی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور بہار والی سردی کو ویلکم کرنا ہے. یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا بہت ہی پیارا بیان ہے. اور آپ کہتے ہیں اپنے بدن کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ موسم آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو آپ نیچر کو دیکھیں. دیکھیں ابھی یہ موسم ہے، بہار کی طرف ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ آف وہ ہے ونٹر، تو ہم اسپرنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے، میں نے خود دیکھا اس یہاں رہتے ہوئے کہ اتنی خشک، بہت زیادہ خشک ہو گیا. اب آہستہ 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 دوبارہ سے حیات آ رہی ہے. دیکھیے مولا فرماتے کہ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفِّعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ. بدن کے ساتھ وہی موسم کرتا ہے جو موسم ٹھنڈ اور گرم، ونٹر اینڈ اسپرنگ اینڈ آٹم جو ہے وہ پلانٹس کے ساتھ کرتا ہے. اولہ یحرق و آخرہ یورق. شروع میں تو پتے جھڑ جاتے، ٹھیک ہے نا، لیکن آخر میں اور پتے اگنے لگتے. یورق، ورق کہتے پتوں کو. سو ہم بھی اگنے لگ جاتے، ہمارے اندر بھی حیات آ جاتی ہے. سو اس لیے بہار والی سردی میں ایک تو گرمی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا رطوبت اور نمی بھی آ رہی ہوتی ہے. گرمی اور نمی جو ہے وہ گرم و تر کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حیات اور زندگی کی علامت ہے. ٹھیک ہے، ہم 4 طرح کے مزاج بتاتے ہیں نا. ایک مزاج ہے جو گرم اور خشک ہے، یعنی آگ کی طرح. ایک ہوا ہے جو گرم اور تر ہے، رطوبت والا. ایک پانی ہے جو ٹھنڈا ہے اور گیلا ہے. اور خاک ہے جو ٹھنڈا ہے اور خشک ہے. خزاں جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور خشک ہے. جنازے کو اگر آپ دیکھیں، مردے کی لاش کو دیکھیں تو وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، خشک بھی ہوتا ہے، جبکہ زندہ کا بدن جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور جو ہے اس میں رطوبت ہوتی ہے، کیونکہ 60-70% جو ہے وہ بدن ہمارا لکوڈ سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو وہ حیات ہے. اس لیے کہتے ہیں گرم پانی پیو، کیونکہ وہ ہمیں رشد دیتا ہے، وہ ہمیں بوسٹ کرتا ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. سردی سے بچنا چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 1 کپ مٹی کو ترازو پہ رکھیں اور آپ ویٹ کریں تو وہ مٹی کا کتنا وزن ہوگا. اور آپ نے بتایا خاک جو ہے وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور خشک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خزاں کا موسم ٹھنڈا ہے اور خشک ہے. تو وہ 1 ترازو میں اگر آپ مٹی رکھیں، ایک کپ مٹی رکھیں، تو دوسری طرف آپ کو کتنا آگ رکھنا پڑے گا، کتنا زیادہ، کہ آپ سوچیں کہ ایک ٹھنڈ جو لگتی ہے تو انسان بالکل تتر بتر ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ہی زیادہ موسم کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور یہ صرف موسم سے مربوط نہیں ہے، بلکہ تعلقات سے بھی مربوط ہے، ریلیشن شپ سے بھی مربوط ہے، کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ڈرائی اور ڈل نہ رہیں. اگر ہم کولڈ اینڈ ڈرائی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی ہم ڈیڈلی ہیں،
ہم مردوں کی طرح اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے لوگ بھاگتے ہیں جو ڈل اینڈ ڈرائی ہوں. تو ہمیں لائیولی رہنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں، گرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو یہ اخلاق کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور صحت بدن اور روح اور جسم کی صحت سے بھی مربوط یہ بہت ہی اہم اور عمیق اور پروفاؤنڈ مولا کی حدیث اور حکمت ہے. پروردگار عالم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.